اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجالس خیر کا بیان۔ میلاد شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس کا بیان جائز بھی ہے اور بہت سی برکتوں اور رحمتوں کے نازل ہونے کا اعلیٰ ذریعہ بھی۔ اس مجلس پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و معجزات، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی مبارک زندگی کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا بیان احادیث میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی۔ اگر مسلمانان اہل سنت اپنے محفل میں بیان کریں، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفلیں منعقد کریں، اس کے لیے فرش و روشنی کا اچھا انتظام کریں، لوگوں کو بلاوے دیں، اس کے لیے تاریخ مقرر کریں، پڑھنے والے خوش الحانی سے حمد و نعت پڑھیں، تو یہ سب باتیں جائز ہیں، ان کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس مجلس کے لیے لوگوں کو بلانا اور شریک کرنا خیر کی طرف بلانا ہے۔ جس طرح وعظ اور جلسوں کے اعلان کیے جاتے ہیں، اشتہارات چھپوا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اس کے متعلق مضامین شائع کیے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ وعظ اور جلسے ناجائز نہیں ہو جاتے، اسی طرح ذکر پاک صاحب لولاک کے لیے بلاوا دینے سے اس مجلس کو ناجائز و بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح میلاد شریف میں شیرینی بانٹنا بھی جائز ہے۔ مٹھائی بانٹنا ایک نیکی و صلہ رحمی ہے۔ جب یہ محفل جائز ہے تو شیرینی تقسیم کرنا جو ایک جائز امر تھا، اس مجلس کو ناجائز نہیں کر دے گا، اور یہ کہنا کہ لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں اس وجہ سے ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی اسے فرض یا واجب و ضروری نہیں جانتا۔ 20ویں کیا عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم برپا کرنے والی کمیٹیوں کے انتظام میں سینکڑوں محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ میلاد شریف ہوا اور مٹھائی تقسیم نہیں ہوئی۔ اس مجلس میں ذکر ولادت کے وقت قیام کیا جاتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو تو اسی تعظیمی حیات کے ساتھ پیش ہو۔ علماء کرام نے اس قیام کو مستحسن اور باعث ثواب فرمایا ہے۔ بعض بزرگان دین کو اس مجلس پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور اس موقع پر تشریف لاتے ہی ہیں، مگر کسی غلام پر اپنا کرم خاص فرمائیں اور تشریف لے آئیں تو ان کے کرم سے کچھ بعید بھی نہیں۔ مجلس میلاد شریف میں یا اور دوسری مجلسوں میں وہی روایات بیان کی جائیں جو مستند اور قابل اعتماد کتابوں میں مذکور ہیں۔ افسانے اور گڑھے ہوئے قصے ہرگز بیان نہ کیے جائیں کہ خیر و برکت کی بجائے ایسی باتوں کے بیان کرنے میں اور گناہ ہوتا ہے۔ بہار شریعت۔ عورتیں اگر خود میلاد شریف پڑھیں تو ان تمام باتوں کے علاوہ انہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، اجنبیوں یا غیر مردوں کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے، اور جو کتابیں پڑھی جائیں یا روایتیں بیان کی جائیں وہ بے سروپا کہانیاں نہ ہوں۔ اسی طرح جو نعتیں اور حمد وغیرہ پر مشتمل نظمیں پڑھی جائیں وہ کسی جاہل مغرور یا شاعر بے شعور کی نہ ہوں کہ ایسوں میں وہ ادب و تعظیم کہاں جو اس جناب پاک کی شایان شان ہے۔ نہ عقید و نہ شرع کی باتوں کا خیال ہوتا ہے، نہ خدا اور رسول سے شرم، نہ بزرگان دین کا لحاظ۔ یوں ہی اس امر کا بطور خاص اہتمام کریں کہ عورتیں پوری توجہ سے با ادب اس محفل میں شریک ہوں۔ یہ نہ ہو کہ نام ہے میلاد شریف میں شرکت کا اور کچھ سنیں نہ سنائیں، بیٹھی بیٹھی اپنی کچریاں پکائیں، اپنی مجلس الگ جمائیں اور بے سر باتوں میں وقت گنوائیں، بلکہ غیبت و عیب جوئی کے دروازے کھولیں۔ اپنے کرتوتوں پر نظر نہ ہو، دوسروں کے اعمال تولیں،
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات کی تاریخوں میں مجلس منعقد کرنا اور ان کے حالات و کمالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا بھی جائز ہے کہ وہ حضرات اہل اسلام کے مقتدا و پیشوا ہیں۔ ان کی زندگی کے کارنامے مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت ہیں اور ان کا ذکر باعث خیر و برکت اور سبب و نزول رحمت ہے۔ عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا اور واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے، جبکہ روایات صحیحہ بیان کی جائیں۔ ان واقعات میں صبر و تحمل، رضا و تسلیم کا بہت مکمل درس ہے اور پابندی احکام شریعت و اتباع سنت کا زبردست عملی ثبوت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام عزیز و رفیقوں اور خود اپنے کو راہ خدا میں قربان کیا اور جزائر فضا کا نام بھی نہ آنے دیا، مگر اس مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجلسوں میں فرق و امتیاز رہے۔ ان مجالس میں لوگ اظہار غم کے لیے سر کے بال بکھیرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، سر پر خاک ڈالتے اور بھوسا اڑاتے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور جاہلیت کے کام ہیں۔ سنی مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ احادیث میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں پر لازم ہے کہ ایسے امور سے بچیں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں کہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن